میں ان کے در کا بھکاری ہوں، فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کلام شہنشاہ سخن، حضرت مولانا حسن رضا خان برادر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی بڑی شان ہے اور آپ کی لکھی ہوئی نعتیں یہ ایک دریائے موجزن ہیں جو عشق رسول کے جہان میں لوگوں کے لیے طغیانی لے آتے ہیں۔ آپ کے کلام، آپ کے اشعار بڑے کمال کے ہیں، اور آپ کی نعتیں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو ذوق نعت کے نام سے مکتبۃ المدینہ نے کتاب پبلش کی ہوئی ہے، آپ اسے پڑھ سکتے ہیں، dawat-islami.net سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس پروگرام میں ہم مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی نعتیں اور آپ کے دیگر کلاموں کی تشریحات بیان کرتے ہیں، اس ارادے کے ساتھ کہ اپنے بزرگوں کی لکھی ہوئی جو عبارتیں اور ان کی تحریریں ہیں، ان کی جو شاعری ہے، اس میں جو پیغام ہے عشق الہی اور عشق مصطفی کا، وہ اپنے ناظرین تک پہنچایا جائے۔ اور چونکہ آپ کے زمانے اور اب کے زمانے میں تقریباً 125 سال کا فرق ہو چلا ہے، تو اس زمانے کی اردو کچھ مشکل اور اب بڑی آسان اردو بولی جاتی ہے، تو اس لیے کوشش ہوتی ہے اس پروگرام میں کہ مشکل الفاظ کی معنی بھی آپ کو بتائیں اور ایک ایک شعر سمجھائیں کہ اس میں کیا ہمیں بیان کیا جا رہا ہے۔ آج جو کلام مدنی چینل کے ناظرین ہم سنیں گے وہ پچھلے 2 پروگرام سے جاری ہے۔ بڑا پیارا کلام ہے، 36 اشعار پر مشتمل یہ کلام ہے۔ ہم اس کے 12 اشعار 3 پروگرام میں سن رہے ہیں۔ آج اس کلام کو ہم اختتام پر لائیں گے اور یہ کلام مکمل کریں گے۔ کلام ہے: عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں۔ شہ والا تبار یعنی بڑے اعلیٰ خاندان والے آقا عجب کرم کرتے ہیں، بڑا حیران کن کرم کرتے ہیں کہ نا امیدوں کو امیدوار کرتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم اس کلام کے اختتامی اشعار کی تشریحات آج آپ سنیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں کہ نا امیدوں کو امید وار کرتے ہیں۔ زمین کوئے نبی کے جو لیتے ہیں بوسے، زمین کوئے نبی کے جو لیتے ہیں بوسے، فرشتگان فلک ان کو پیار کرتے ہیں۔ فرشتگان فلک ان کو پیار کرتے ہیں۔ تمہارے در پہ گدا بھی ہیں ہاتھ پھیلا، تمہارے در پہ گدا بھی ہیں ہاتھ پھیلا، تمہیں سے عرض دعا شہر یار کرتے ہیں، تمہیں سے عرض دعا شہر یار کرتے ہیں۔ کسے غدید جمال
خدا پسند کتاب، کسے ہے دید جمال خدا پسند کتاب، وہ پورے جلوے کہاں شکار کرتے ہیں، وہ پورے جلوے کہاں شکار کرتے ہیں، ہمارے نخل تمنا کو بھی وہ پھل دیں گے، ہمارے نخل تمنا کو بھی وہ پھل دیں گے، درخت خشک کو جو بار دار کرتے ہیں، درخت خشک کو جو بار دار کرتے ہیں، پڑے ہیں خواب تغافل میں ہم مگر مولا، پڑے ہیں خواب تغافل میں ہم مگر مولا، طرح طرح سے ہمیں ہوشیار کرتے ہیں، طرح طرح سے ہمیں ہوشیار کرتے ہیں، سنا نہ مرتے ہوئے آج تک کسی نے انہیں، سنا نہ مرتے ہوئے آج تک کسی نے انہیں، جو اپنے جان دل ان پر نثار کرتے ہیں، جو اپنے جان دل ان پر نثار کرتے ہیں، عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں۔ آئیے ناظرین اب ان اشعار کی تشریح سنتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جی مدری چینل کے ناظرین، آپ نے 6 اشعار طرز میں سماعت کیے، کلام عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اگلے شعر میں مولانا حسن رضا خان صاحب، زمین کوہ نبی کے جو لیتے ہیں بوسے، زمین کوہ نبی کے جو لیتے ہیں بوسے، فرشتگان فلک ان کو پیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، بڑا آسان شعر ہے لیکن بڑا عشق بھرا شعر ہے کہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زمین یعنی مدینہ پاک کے بوسے لیتے ہیں، مدینے کو چومتے ہیں، مدینے کی زمین کو چومتے ہیں۔ کوہ نبی یعنی در نبی، شہر نبی، تو مدینے کی بات ہو رہی ہے کہ جو مدینے کی زمین کو بوسہ دیتے ہیں، فرشتگان فلک یعنی آسمان کے فرشتے ان کو پیار کرتے ہیں، بڑی پیار سے انہیں دیکھتے ہیں کہ واہ کیا نصیب ہے تمہارے، تم مدینے کی زمین کو بوسہ دے رہے ہو۔ اب ذرا سوچئے، ایک ہے فلک پر، ایک ہے زمین پر۔ اب بلند تو وہ ہے نا جو اوپر ہے، فلک پہ ہے، لیکن وہ دیکھ رہا ہے زمین والے کو محبت سے، عزت سے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ زمین کوئی عام زمین نہیں، وہ مدینے کی زمین ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوب شعر ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، تمہارے در پہ گدا بھی ہیں ہاتھ پھیلائے، تمہارے در پہ گدا بھی ہیں ہاتھ پھیلائے، تمہیں سے عرض دعا شہریار کرتے ہیں۔ شہریار یعنی بادشاہ، تو جو بادشاہ ہیں وہ بھی آپ سے عرض کرتے ہیں اپنے معاملات، حضور سنبھال لیجئے، اور فقیر بھی آپ سے عرض کرتے ہیں، یعنی فقیر ہوں کہ بادشاہ ہوں سب حضور کے منگتا ہیں۔ ایک جگہ پہ کہتے ہیں نا مولانا حسن رضا خان صاحب کے، منگتا تو ہے منگتا، کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ تو یہاں پر بھی یہی مضمون ہے کہ تمہارے در پہ گدا بھی ہیں ہاتھ پھیلائے، تمہیں سے عرض دعا شہریار کرتے ہیں۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، کسے ہے دید جمال خدا پسند کتاب،
کسے ہے دید جمال خدا پسند کتاب، وہ پورے جلوے کہاں آشکار کرتے ہیں۔ دید مانے دیکھنا، جمال یعنی حسن، جمال خدا پسند یعنی وہ جمال، وہ حسن جو خدا کو بھی پسند ہے، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجیے۔ تو جمال خدا پسند یعنی جو حسن رب کریم کو پسند ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک حسن پاک، جمال پاک، کس میں ہے طاقت، کس میں ہے تاب کہ وہ دیکھ سکے، کما حقہ جو اس کا عروج ہے اس کو دیکھ سکے۔ کسے ہے دید جمال خدا پسند کتاب، کس میں ہے اتنی طاقت کہ حضور کے جلوے دیکھ سکے۔ وہ پورے جلوے کہاں آشکار کرتے ہیں، اور وہ اپنے پورے جلوے دکھاتے بھی کہاں ہیں۔ آشکار کرنا یعنی ظاہر کرنا، وہ اپنے جلوے پورے نہیں دکھاتے، نہ ان کے جلوے کوئی دیکھ سکتا ہے۔ خود فرماتے ہیں کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اور مولانا حسن رضا خان صاحب ایک جگہ پہ کہتے ہیں نا، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو، کون دیکھنے والا ہو۔ تو یہاں پر بھی وہی مضمون ہے کہ کسے ہے دید جمال خدا پسند کتاب، وہ پورے جلوے کہاں آشکار کرتے ہیں۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں ہمارے نخل تمنا کو بھی وہ پھل دیں گے، ہمارے نخل تمنا کو بھی وہ پھل دیں گے، درخت خشک کو جو باردار کرتے ہیں۔ نخل تمنا یعنی تمنا کا درخت، اور باردار یعنی وزن والا۔ جب درخت پہ بہت سارے پھل ہوں تو وہ وزن والا ہوتا ہے، بھرا ہوا ہوتا ہے۔ باردار یعنی بھرا ہوا، ہرا بھرا درخت۔ تو کہہ رہے ہیں ہمارے تمنا کے درخت کو بھی وہی پھل عطا کریں گے جو خشک درخت کو چاہیں تو اپنی نگاہ سے ہرا بھرا کر دیں، اسے پھلدار کر دیں۔ خشک درخت کو میرے آقا جب پھلدار کر سکتے ہیں تو ہماری تمناؤں کے درخت کو ہرا بھرا کیوں نہیں کر سکتے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں پڑے ہیں خواب تغافل میں ہم مگر مولا، پڑے ہیں خواب تغافل میں ہم مگر مولا، طرح طرح سے ہمیں ہوشیار کرتے ہیں۔ خواب تغافل یعنی غفلت کی نیند، غفلت کی نیند میں ہم پڑے ہوئے ہیں، مگر مولا، مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طرح طرح سے ہمیں ہوشیار کرتے ہیں۔ ہوشیار کرنا مانے جگانا، نیند سے، غفلت سے جگانا۔ اٹھ جاؤ میرے غلاموں، تیاری کرو آخرت کی، نماز کی پابندی کرو، اللہ کی فرما برداری کرو، دیکھو اس کے بدلے کیا انعام ملے گا، یہ انعام ملے گا۔ کبھی ڈراتے ہیں، دیکھو کیسی سزا ملے گی، نہ کرو یہ کام۔ وہ ہمیں سنبھالتے ہیں، وہ سہارا دیتے ہیں، وہ اپنے فرامین کے ذریعے، اپنی سنتوں کے ذریعے ہمیں جو ہے وہ جگاتے ہیں، ہوشیار کرتے ہیں، لیکن ہم خواب غفلت میں پڑے ہوئے۔ اللہ اللہ اللہ، بڑا پیارا شعر ہے یہ۔ اور اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یہاں پر مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ تو وہ تو جنت کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں، آؤ بچ جاؤ دوزخ سے، اچھے کام کرو۔ پڑے ہیں خواب تغافل میں ہم مگر مولا، طرح طرح سے ہمیں ہوشیار کرتے ہیں۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں سنا نہ مرتے ہوئے آج تک کسی نے انہیں، سنا نہ مرتے ہوئے آج تک کسی نے انہیں، جو اپنے جان و دل ان پر نثار کرتے ہیں۔ جو اپنے جان و دل حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ قربان کر دیتے ہیں نا، پھر وہ کبھی مرتے نہیں ہیں، وہ تو ہمیشہ کی زندگی پا لیتے ہیں۔ مرنے والوں کو یہاں ملتی ہے عمر جاوید، عمر جاوید یعنی ہمیشہ کی زندگی۔ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر ہے مرنے والوں کو یہاں ملتی ہے عمر جاوید، زندہ چھوڑے گی کسی کو نہ مسیحا یہ دوست۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان ہونے کو سب تیار کہ بس ان کے نام پہ مر جائیں تو ہمیشہ کی زندگی پالیں۔ تو کہہ رہے ہیں سنا نہ مرتے ہوئے آج تک کسی نے انہیں، چاہے 1000 سال ہوئے ہوں، چاہے 1200 سال ہوئے ہوں، چاہے 1300 سال ہوئے ہوں، جو میرے محبوب پہ قربان گزرے ان بزرگوں کو آج تک ہم یاد کرتے ہیں، ان کے نام لیتے ہیں۔ وہ مرے نہیں، وہ گویا زندہ ہیں، ان کے نام زندہ ہیں، ان کے کام زندہ ہیں۔ سنا نہ مرتے ہوئے آج تک کسی نے انہیں، جو اپنے جان و دل ان پر نثار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آئیے مزید اس کلام کے اختتامی 6 اشعار آپ کو طرز میں سناتے ہیں، پھر انشاءاللہ ان کی تشریح بھی سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں کہ نا امیدوں کو امیدوار کرتے ہیں۔
انہی کا جلوہ سرے بزم دیکھتے ہیں پتنگ، انہی کا جلوہ سرے بزم دیکھتے ہیں پتنگ، انہی کی یاد چمن میں ہزار کرتے ہیں، انہی کی یاد چمن میں ہزار کرتے ہیں۔ میرے کریم نہ آہو کو قید دیکھ سکے، میرے کریم نہ آہو کو قید دیکھ سکے، عبس اسیر علم انتشار کرتے ہیں، عبس اسیر علم انتشار کرتے ہیں، جو ذرات ہیں پائے حضور کے نیچے، جو ذرات ہیں پائے حضور کے نیچے، جو ذرات ہیں پائے حضور کے نیچے، چمک کے مہر کو وہ شرمسار کرتے ہیں، چمک کے مہر کو وہ شرمسار کرتے ہیں، جو منہ پاک کو رکھتے ہیں اپنی ٹوپی میں، جو منہ پاک کو رکھتے ہیں اپنی ٹوپی میں، شجاعتیں وہ دم کارزار کرتے ہیں، شجاعتیں وہ دم کارزار کرتے ہیں، جدھر وہ آتے ہیں اب اس میں دل ہو یارا ہے، جدھر وہ آتے ہیں اب اس میں دل ہو یارا ہے، مہک سے گیسوں کی مشک بار کرتے ہیں، مہک سے گیسوں کی مشک بار کرتے ہیں، حسن کی جان ہو اس وسعت کرم پہ نثار، حسن کی جان ہو اس وسعت کرم پہ نثار، حسن کی جان ہو اس وسعت کرم پہ نثار، کہ ایک جہان کو امید وار کرتے ہیں، کہ ایک جہان کو امید وار کرتے ہیں، عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں، کہ نا امیدوں کو امیدوار کرتے ہیں۔ آئیے ناظرین،
اب ان اشعار کی تشریح سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ناظرین، آپ نے اختتامی 6 اشعار عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں اس کلام کے سنے۔ کہتے ہیں اگلے شعر میں، انہی کا جلوہ سرے بزم دیکھتے ہیں پتنگ، انہی کا جلوہ سرے بزم دیکھتے ہیں پتنگ، انہی کی یاد چمن میں ہزار کرتے ہیں۔ پتنگ، یہ پتنگا ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، اسے پروانہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو وہ جو ہے شمع کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے، اپنی جان بھی دے دیتا ہے، تو وہ کسی کا جلوہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس جلوے پہ قربان ہو جاتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پتنگ ہے نا، یہ جو پروانہ ہے نا، یہ سر بزم یعنی محفل میں جلوہ کس کا دیکھ رہا ہے؟ یہ جو شمع پہ قربان ہو رہا ہے، شمع کا جلوہ دیکھ رہا ہے، اس شمع میں بھی جلوہ حضور کا ہی ہے، انہی کا جلوہ ہے اس میں بھی۔ اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بلبل ہے نا، جو باغ میں پھول پہ قربان ہوتا ہے، یہ در حقیقت پھول میں بھی محبوب کا ہی جلوہ ہے، انہی کی یاد میں وہ بھی قربان ہے۔ ہزار فارسی میں بلبل کو کہا جاتا ہے، تو یہاں جو ہزار لفظ ہے وہ 1000 کے معنی میں نہیں بلکہ بلبل کے معنی میں ہے، کہ چمن میں بلبل ہے تو محبوب کی یاد میں ہے میرے، اور پتنگ ہے تو وہ بھی شمع کے گرد میرے آقا کی تصویر دیکھ رہا ہے۔ انہی کا جلوہ سرے بزم دیکھتے ہیں پتنگ، انہی کی یاد چمن میں ہزار کرتے ہیں۔ اس طرح کا لفظ ہزار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے کلام میں استعمال کیا ہے نا۔ باغ فردوس کو جاتے ہیں ہزاران عرب، ہائے صحرائے عرب، ہائے بیابان عرب۔ تو یہاں پر بھی ہزاران سے مراد بلبلیں ہیں، دیوانے ہیں، جو عرب کے مدینے کے دیوانے ہیں۔ تو یہاں بھی ہزار کا لفظ بلبل کے معنی میں ہے، انہی کی یاد چمن میں ہزار کرتے ہیں۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، میرے کریم نہ آہو کو قید دیکھ سکے، میرے قریب نہ آہو کو قید دیکھ سکے، بس اسیر علم انتشار کرتے ہیں۔ آہو مانے ہرنی، یہاں پر اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک اعرابی کے خیمے کے پاس سے گزرا، تو وہاں ایک ہرنی بندھی ہوئی تھی۔ بے قصوں کے فریاد رس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی ہرنی نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خیمے والا دیہاتی مجھے جنگل سے پکڑ کر لایا ہے، جبکہ میرے 2 بچے جنگل میں ہیں، میرے تھنوں میں دودھ گاڑھا ہو رہا ہے، یہ نہ تو مجھے ذبح کرتا ہے کہ میں اس تکلیف سے راحت پاؤں، اور نہ مجھے چھوڑتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں۔ ہرنی کی فریاد سن کر مظلوموں کے فریاد رس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تجھے چھوڑ دوں تو کیا تو اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جائے گی؟ عرض کی، جی ہاں، میں ضرور واپس آؤں گی، اگر میں نہ آؤں تو اللہ پاک مجھے ناجائز ٹیکس وصول کرنے والے جیسا عذاب دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے چھوڑ دیا، وہ بڑی تیزی و بے قراری سے جنگل کی طرف چلی گئی اور تھوڑی دیر بعد واپس آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خیمے کے ساتھ باندھ دیا۔ اتنے میں وہ اعرابی، وہ دیہاتی بھی پانی کا مشکیزہ اٹھائے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ہرنی ہمیں بیچ دو۔ عرض کی، یا رسول اللہ، یہ آپ کو تحفہ ہے، آپ قبول فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تحفہ لیا اور اسے فوراً ہی آزاد فرما دیا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، میں نے اس ہرنی کو دیکھا کہ وہ جنگل میں کلمہ پڑھتی ہوئی جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھتے ہوئے گویا حضور کی نعت پڑھتے ہوئے جا رہی تھی، اور حضرت زید بن ارقم اس ہرنی سے کلمہ سن رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو جو کریم آقا کسی ہرنی کو تکلیف میں نہ دیکھ سکیں، وہ اپنے غلاموں کو کیسے تکلیف میں دیکھیں گے؟ تو مولانا حسن رضا خان صاحب کہہ رہے ہیں، میرے کریم نہ آہو کو قید دیکھ سکے، جو ہرنی کو قید میں نہ دیکھ سکے، ابس اسیر علم انتشار کرتے ہیں۔ ابس یعنی بیکار، اسیر علم یعنی غموں کے قیدی، انتشار یعنی شور شرابہ کرتے ہیں، خواہ شور شرابہ کرتے ہیں، کیا ہوگا کیا ہوگا، ارے بھائی کیا ٹینشن ہے، جب آقا ساتھ ہیں تو کچھ نہیں ہوگا، وہ ساتھ ہیں تو کرم ہی کرم ہوگا۔ جو آہو کو قید میں نہ دیکھ سکیں، وہ اپنے غلاموں کو دوزخ کی قید میں کیسے دیکھیں گے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نا اسی انتشار اور اضطراب کے بارے میں، کہ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے؟ تو وہاں اضطراب ہے، یہاں انتشار ہے، لیکن بڑا ملتا جلتا معنی ہے کہ ابس اسیر علم، انتشار کرتے ہیں خامخواہ، ابس یعنی خامخواہ، بیکار انتشار کرتے ہیں، شور کرتے ہیں۔ یہ جو غموں کے قیدی ہیں، یہ پریشان حال لوگ ہیں،
جب حضور ہیں تو غم کس بات کا؟ اگلے شعر میں کہتے ہیں جو ذرے آتے ہیں پائے حضور کے نیچے، جو ذرے آتے ہیں پائے حضور کے نیچے، چمک کے مہر کو وہ شرمسار کرتے ہیں۔ ذرے، مٹی کے چھوٹے چھوٹے ذرے، جو ذرات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قدموں کے نیچے آتے ہیں، پھر وہ ایسے چمکدار ہو جاتے ہیں کہ مہر کو شرمسار کرتے ہیں۔ مہر یعنی سورج، سورج بھی شرماتا ہے ان کی چمک سے، ایسے چمکنے والے بن جاتے ہیں۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں جو منہ پاک کو رکھتے ہیں اپنی ٹوپی میں، یہاں پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ذہن میں رکھیے گا، وہ اپنی ٹوپی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بالوں کو سی کے رکھتے تھے اور وہ ٹوپی مبارک پہنا کرتے تھے، اس پر امامہ پہنا کرتے تھے۔ تو کہہ رہے ہیں جو منہ پاک، منہ یعنی بال، جو بال مبارک کو رکھتے ہیں اپنی ٹوپی میں، شجاعتیں وہ دم کارزار کرتے ہیں۔ شجاعتیں یعنی بہادریاں، دم کارزار یعنی جنگ کے میدان میں، جنگ کی حالت میں وہ بڑی بہادریاں دکھاتے ہیں، جیسا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے کارنامے امت جانتی ہے۔ تو وہ کیا تھا؟ وہ منہ مبارک کی برکتیں تھیں اور اسے آپ خود بیان فرمایا کرتے تھے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں جدھر وہ آتے ہیں اب اس میں دل ہو یا راہیں، آہا کیا خوبصورت شعر ہے، جدھر وہ آتے ہیں اب اس میں دل ہوں یا راہیں، مہک سے گیسوؤں کی مشک بار کرتے ہیں۔ پیارے محبوب جدھر آتے ہیں، اب وہ کسی کے دل میں آ جائیں تو دل، اور کسی راہ سے گزر جائیں تو راہ، وہ دل ہوں یا راہیں ہوں، وہ رستے ہوں، بہرحال وہ جدھر آتے ہیں وہاں مشک بار ہی مشک بار کرتے ہیں، ہر جگہ خوشبو خوشبو کر دیتے ہیں، ایسی مہک بساتے ہیں کہ مہک سے گیسوؤں کی، اپنے بالوں کی خوشبو سے اس جگہ کو، اس دل کو یا ان راہ گزر کو خوشبودار کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا نا کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ آخری شعر مقطع میں کہتے ہیں مولانا حسن رضا خان صاحب کے حسن کی جان ہو اس وسعت کرم پہ نثار، حسن کی جان ہو اس وسعت کرم پہ نثار، کہ ایک جہان کو امیدوار کرتے ہیں۔ وسعت کرم یعنی کرم کی وسعت، کرم بہت زیادہ ہونا، اس پر حسن کی جان قربان ہو کہ ایک جہان کو امیدوار کرتے، پوری خلقت، یہ کروڑوں لوگ، یہ اربوں لوگ، جتنی امتیں آئیں قیامت کے دن سب حضور کو دیکھ رہے ہوں گے، سب حضور سے امیدوار ہوں گے۔ یہ وسعت کرم، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ تو یہ وسعت کرم ہے، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ بازو بھی ایسے طاقتور ہیں، پورے جہان کو امیدوار بھی کرتے ہیں رب کی کرم سے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر یہ کلام مکمل ہوا، زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل